جی السلام علیکم. آئی ایم طاہرہ ابرار, لیکچر ویژول امپیئرمنٹ. Our subject is management of visually impaired children. Chapter number 5 and topic is 4.9 functional vision. Functional vision کیا ہے؟ According to dictionary, thesaurus, financial encyclopedia, the process and use of visual information. فنکشنل ویژن کیا ہے؟ دا پروسیسنگ اینڈ یوز آف ویژول انفارمیشن, دا پرفارمنس آف ویژولی ریلیٹڈ ٹاسکس. کیا ہے کہ ویژولی ریلیٹڈ ٹاسک کی پرفارمنس ہے. اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویژول انفارمیشن کا استعمال اور اس کی پروسیسنگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل ویژن. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ریڈنگ کرنا, ڈرائیونگ کرنا, ریکگنائزنگ انڈیویژولس ایٹ اے ڈسٹینس اور ان اے کراؤڈ, کہ کسی کراؤڈ میں ڈسٹینس میں پر انڈیویجولس کو ریکگنائز کرنا, ڈرائیونگ کرنا, ریڈنگ کرنا, گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اپنی ویژن کو استعمال کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ ہماری جو ویژن ہے اگر ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں تو جو ویژن ہم استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری فنکشنل ویژن ہوتی ہے, اور جو ویژن ہم استعمال میں نہیں لا سک رہے ہوتے تو وہ ہماری فنکشنل ویژن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر ہم کسی بھی اگر ہم ویژول امپیئرڈ پرسن ہیں اور ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی ویژول امپیئرمنٹ ہے, پیریفرل ہے, سینٹرل ہے, تو کیا ہے کہ ہماری اگر جو باقی ماندہ ویژن ہے, سینٹرل پیریفرل جو بھی نظر بچی ہوئی ہے, تو اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو وہ ہماری فنکشنل ویژن کہلائے گی. اگر ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کریں گے ڈفرینٹ کاموں کے لیے تو وہ ہماری فنکشنل ویژن کہلائے گی. اگر جو فنکشنل ویژن ہے اس کو کس طرح سے ہم اسیس کر سکتے ہیں اور ڈٹرمن کر سکتے ہیں, تو عام طور پر یہ ہے کہ عام طور پر جو فنکشنل ویژن کیا ہے کہ وٹ پیپل سی, ہاؤ دے کین سی اینڈ یوز دیئر ویژن, کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ویژن کو استعمال کر سکتے ہیں. انڈر واٹ کنڈیشنز دے کین سی, اور کن کنڈیشنز میں وہ دیکھتے ہیں, کیا انوائرمنٹ ہے, کس ماحول میں وہ دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے وہ اپنی ویژن کو استعمال کرتے ہیں, کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں. دا انفارمیشن کین بی یوز ٹو انڈرسٹینڈ وائی پیپل کین اور کین ناٹ ڈو پرٹیکولر ایکٹیویٹیز. تو یہ انفارمیشن ہمیں بتاتی ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ویژن کو, بچی کچی ویژن جو ریزیڈول ویژن ہے اس کو استعمال کر کے اپنی پرٹیکولر ایکٹیویٹیز کو کیوں نہیں کر سکتے. The purpose is to provide information about the use of vision to plan training to enhance visual skills. Visual functioning کے اس ٹاپک کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ویژول امپیئرڈ لوگ ہیں ان کی جتنی بھی ویژن ہے وہ اس ویژن کو استعمال کر کے کیا کر سکتے ہیں, انہینس کر سکتے ہیں اپنی ویژول سکلز کو, اپنی ویژن کو فنکشنل بنا سکتے ہیں اور اپنی ڈیلی لائف جو ہے اس کو ایک مکمل پریکٹیکل لائف بنا سکتے ہیں. ان کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے, ان کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ریزیڈول ویژن کو فنکشنل کیسے بنا سکتے ہیں. فیکٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں جو کیسے ایک پرسن جو ہے وہ بہتر دیکھ سکتا ہے. ایک تو اس کی ویژول ایکویٹی ہے, اس کا ویژول فیلڈ ہے, اس کی کنٹرول آف آئی موومنٹ ہے, لائٹ وہاں پر جو موجود ہے انوائرمنٹ پہ, اس کے علاوہ کلرز جو ہیں, اس کے علاوہ اس کی کلر ویژن ہے, یوز آف ویژن ایٹ این ارلی ایج اینڈ انٹیلیجنس. وین آبزرونگ فنکشنل ویژن بی اویئر آف ویژول بیہیویئر ڈیورنگ اے ویرائٹی آف ایکٹیویٹیز, کہ جو فنکشنل ویژن ہے اس کو کس وقت آپ کیسے آبزرو کر سکتے ہیں. ویژول بیہیویئر, کہ آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جب بچہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, کیا فیشل ایکسپریشن دیتا ہے, کیا وہ موونگ آبجیکٹس کی طرف دوڑتا ہے, تو کیا وہ ڈفرینٹ کلرفل چیزوں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتا ہے, اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ موبلٹی ان فیملیئر اینڈ ان فیملیئر سیٹنگ, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فیملیئر اور ان فیملیئر سیٹنگ میں اس کی موبلٹی کیسی ہے. دوسرا یہ چیک کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ آف دا امپلیکیشنز آف لو ویژن, کہ لو ویژن امپلیکیشنز جو ہیں ان کے بارے میں اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کتنا جانتا ہے وہ اڈیپٹیشنز کو, اڈیپٹیشن آف ٹاسک فار دا انوائرمنٹ دیٹ کین بی میڈ. If other senses are used effectively,
what the whole community, family اور class normally do. عام طور پر یہ کہ وہ کس طرح سے ان کو یوز کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی فیملی، کمیونٹی اور کلاس جو ہے وہ کیا کرتی ہے عام طور پر. اس کے علاوہ فٹیگ ان لانگ اسیسمنٹ سیشنز، کہ لانگ اسیسمنٹ سیشنز میں وہ کتنی فٹیگ جو ہے وہ لیتے. دا ایم آف observing behavior of people، جو لوگوں کا ود لو ویژن ٹو ایگزامن دا افیکٹس آف لو ویژن فار ایچ پرسن. ہر شخص کی جو لو ویژن کے افیکٹس ہیں ان کو ایگزامن کرنے کے لیے لو ویژن کے جو پیپل ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر کی آبزرویشن ضروری ہوتی ہے. اس میں کون کون سے ایریاز جو ہیں ان کو آبزرو کرنا چاہیے. ہاؤ دا پرسن فیلز اباؤٹ ہز ویژن، ہاؤ ویژن از یوزڈ، اینڈ دا انڈرسٹینڈنگ آف لو ویژن، and the special needs of the person, and the special equipment used for low vision, and the need for modification to environment such as lighting, contrast and use of color. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ پرسن جو ہے لو ویژن پرسن جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، اپنی نظر کو کیسے استعمال کرتا ہے، ڈفرینٹ جو ویژول ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے کرتا ہے، اور لو ویژن جو اسپیشل نیڈز ہیں ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا موڈیفیکیشنز جو ہیں اس کے ماحول میں کی گئی ہیں، جیسے کہ لائٹننگ، کنٹراسٹ اور یوز آف کلر کی. دا افیکٹس آف لو ویژن فار لرننگ کے جو افیکٹس ہیں لو ویژن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ڈیلی لیونگ ہے، موبلٹی ہے، سوشل انٹریکشن ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ہر پرسن کا. اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اے پرسن کین ڈو فار ہم سیلف. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک پرسن اپنے لیے کیا کرتا ہے، اپنی ویژن کو کیسے استعمال کرتا ہے. وین ہی نیڈ سم ہیلپ اور واٹ چینجز کین بی میڈ ان دا انوائرمنٹ، جب اس کو ضرورت ہے تو اس کے ماحول میں کیا تبدیلی لائی جاتی ہے. فنکشنل ویژن اسیسمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. ایز پارٹ آف دا فنکشنل ویژن ایویلیویشن FVAE, it is important to observe the students in the classroom and throughout their total school environment. اسٹوڈنٹ کی اگر فنکشنل ویژن کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کا آبزرویشن کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس روم میں کیا کرتا ہے اور تھرو آؤٹ اپنے اسکول انوائرمنٹ میں وہ کیا رسپانس دیتا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا اس کی موبلٹی ہے اور کس طرح کی وہ رسپانس دیتا ہے، کس طرح کا سوشل انٹریکشن ہے اس کا، کتنا وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے گیمز میں اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. اٹ از آلسو آئیڈیل ٹو آبزرو دا اسٹوڈنٹس ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز آف دا ڈے اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز. اور یہ بھی آئیڈیل ہے کہ اسٹوڈنٹ جو دن بھر میں تمام ایکٹیویٹیز کرتا ہے اور وہ جو پارٹیسپیٹ کرتا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز میں، وہ بھی بہت ضروری ہیں کہ ان کے بارے میں بھی آبزرویشن کی جائے. During the make informed observation of the student. During the observation observe any position changes. جب آپ observation کر رہے ہوں تو پھر position changes کو observe کریں، اس کے ہیڈ کی موومنٹ کو، اس کی باڈی کی موومنٹ کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ سجیسٹ کرتا ہے لمیٹڈ ویژول موٹر اسکلز اس کی کتنی لمٹ ہیں، اور ایکسینٹرک ویوئنگ جو ہے وہ کیسی ہے اس کی. اس کے علاوہ نوٹ کرنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹوائز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے اور ڈسٹنس آبجیکٹس کے ساتھ کیسے کرتا ہے، ڈسٹنس چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کو پریفر کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ سینٹرل ویژن کو کیسے استعمال کرتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ لرننگ اس کی جو ہے وہ کیسی ہے، اسکوینٹنگ کیسی ہے، پریسائز ریچنگ کیسی ہے، اوور ریچنگ اور انڈرسٹینڈنگ ریچنگ فار آبجیکٹس تک پہنچنے میں کیا کرتا ہے. آبزرو دا اسٹوڈنٹس ڈیورنگ روٹین سچ ایز میل ٹائم. آپ یہ اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں، پرسن چلڈرن کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو میل ٹائم میں آبزرو کریں، پلے گراؤنڈ میں کریں، ڈیورنگ آف ڈفرینٹ کلاسز کہ کلاس ٹائم میں کریں، کھاتے وقت وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، پلے گراؤنڈ میں کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی ویژول ایبلٹیز جو ہیں ڈیورنگ روٹین، جو ایسے اپنی جو ان کی روٹین لائف ہوتی ہے اس میں وہ کیا ویژول ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں کرتے ہیں، جیسے کھیلنا ہے، ٹوائز، ریڈنگ، اٹینڈنگ،
क्लास रूम इंस्ट्रक्शंस, ईटिंग लंच, वॉचिंग क्लास पेट्स और इंटरेक्टिंग विद पीयर्स एंड टीचर्स। अपने टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। खाना जब खाते हैं तो क्या, किस तरह से खाना खाते हैं, गिराते तो नहीं हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली खाना खाते हैं। क्लासरूम में किस तरह का इंटरेक्शन है, पढ़ते वक्त किस तरह की वो जो रिस्पॉन्सेस देते हैं, क्लास में क्या करते हैं, क्या इंटरेक्शन होता है। ये तमाम ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो आपको इसकी फंक्शनल विज़न के इस्तेमाल का बताएंगी कि वो किस तरह से अपनी विज़न को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ग्लासेस और जो अदर डिवाइसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है फंक्शनल विज़न के लिए। इफ़ द स्टूडेंट हैज़ ग्लासेस, अगर तो स्टूडेंट के पास ग्लासेस हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वाई दे आर प्रेस्क्राइब्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि देखना है कि वो प्रेस्क्राइब हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ग्लासेस यूजुअली हेल्प आर रिफ्रैक्टिव एरर, आमतौर पर जो ग्लासेस हैं रिफ्रैक्टिव एरर जो है उसकी वजह से लगाए जाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। बट दे मे ऑल्सो बी प्रेस्क्राइब विद अ प्रिज्म फॉर मसल्स इम्बैलेंस। आमतौर पर वो मसल्स इम्बैलेंस हो जाए तो तब भी ये जो ग्लासेस हैं वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। प्रिज्म के जो ग्लासेस होते हैं वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। और इफ़ द ग्लासेस वर प्रेस्क्राइब्ड फॉर सीइंग थिंग्स एट नियरली, तो अगर बाज़ात ये होता है कि सिर्फ नियर विज़न ख़राब होती है तो फिर जो पर्सन है वो नियर विज़न के लिए जो ग्लासेस पहनता है, दे मे मेक द स्टूडेंट्स डिस्टेंट विज़न वर्स, तो फिर इससे ये बाज़ात होता है कि उसकी जो डिस्टेंट विज़न जो है वो ख़राब हो जाती है। If the glasses were prescribed for distance only, the student will probably not need them for near viewing. अगर जो ग्लासेस हैं वो डिस्टेंस के लिए हों तो फिर स्टूडेंट जो है उसको करीब के लिए ज़रूरत नहीं होती क्लास में पहनने की। ऑब्ज़र्व इफ़ द स्टूडेंट टॉलरेट प्रेस्क्राइब ग्लासेस, ये ऑब्ज़र्व करना है कि स्टूडेंट जो है वो प्रेस्क्राइब ग्लासेस जो है उनको टॉलरेट कर रहा है। और इफ़ दे आर वॉर्न करेक्टली, क्या उसने सही तरह से पहने हुए हैं। ऑब्ज़र्व इफ़ द ग्लासेस अपीयर टू बी द राइट साइज़ फॉर द स्टूडेंट्स फेस, और ये देखना है कि क्या ये राइट साइज़ स्टूडेंट के फेस पे बिल्कुल सही है। एंड इफ़ द ईयर पीसेस फिट कंफर्टेबली ओवर द ईयर्स, और क्या उसके कानों पे फिट आ रहे हैं, उसके फेस पे फिट आ रहे हैं, वो उनके साथ कंफर्टेबल है, इनको टॉलरेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जाएंगी जब वो ग्लासेस जो हैं उसको प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, और फिर उसकी विज़न जो है उसको भी सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद थेरेपिस्ट एंड टीचर्स। अब जो एक्यूरेसी है उसको वेरीफाई करना है, ऑब्जर्वेशंस की एक्यूरेसी है उसको वेरीफाई करना है थेरेपिस्ट के साथ और टीचर्स के साथ। टीचर्स के साथ डिस्कशंस करनी है, ऑब्जर्वेशन विद थेरापिस्ट एंड क्लासरूम टीचर्स इन ऑर्डर टू ट्राई टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, या कोई भी पर्सन। अब देखेंगे जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो डिस्कशंस हैं, वो सारी जो हैं वो थेरेपिस्ट के साथ, क्लासरूम टीचर के साथ होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके। An itinerant teacher will not have the same rapport with the student as they do not spend as much time with them. जो इटिनरेंट टीचर होता है, सफरी उस्ताद जो होता है, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट के साथ बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। इसलिए जो क्लास टीचर होता है, जो इसका थेरेपिस्ट होता है, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इसके पेरेंट्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पीयर्स जो हैं उनको भी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन सब के साथ डिस्कशंस होनी चाहिए। तो फॉर दैट रीज़न इट इज़ हेल्पफुल टू टॉक विद थेरेपिस्ट एंड क्लासरूम टीचर। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो थेरेपिस्ट हैं और जो क्लास टीचर हैं उनके साथ बात की जाए। Who do have this report about how they feel the student is doing? अब कौन बताएगा कि स्टूडेंट जो है वो कैसा फील कर रहा है। इफ़ दे आर एड्रेसिंग द गोल्स एंड हाउ द स्टूडेंट इज़ फंक्शनिंग। अब कैसे, अगर हम कोई ख़ास गोल हमने ले लिया है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो कैसी फंक्शनिंग है उसकी, और जो उसकी विजुअल फंक्शनिंग है उसका फिर टीचर बता सकता है उसका कि वो किस तरह वर्किंग कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ,
The TVI may ask to observe the teacher working with the student to observe how the student is functioning within the normal routine and with familiar adults. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو اس کی آبزرویشن جو ہے ٹیچر وہ اسٹوڈنٹ کے جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کی جائے، اور پھر ٹیچر جو ہے وہ بھی اپنی آبزرویشنز بتائے کہ وہ کس طرح کلاس میں روٹین میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے، اپنی ویژن کو کیسے استعمال کرتا ہے، کیسے نارمل روٹین میں وہ جو فنکشننگ ہے وہ کس طرح کی اس کی ہے، اور فیملیئر ایڈلٹس جو ہیں ان کے ساتھ اس کا کس طرح کا جو ہے تعلق ہے۔ سوشل انٹریکشن جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ڈز دا اسٹوڈنٹ ریکگنائزنگ فیوریٹ کلاس میٹس اینڈ ٹیچرس، کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف فیوریٹ کلاس ٹیچرز اور کلاس میٹس کے ساتھ کو ریکگنائز کرتا ہے؟ ڈز دا چائلڈ ریکگنائز دیئر پیرنٹس اور ادر فیملیئر ایڈلٹس، کیا بچہ جو ہے اپنے پیرنٹس اور فیملیئر ایڈلٹس کو ریکگنائز کرتا ہے، پیئرز اور سبلنگس کو؟ ڈز دا اسٹوڈنٹ رسپونڈ ٹو فیشیل ایکسپریشنس، کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیشیل ایکسپریشنس کو رسپونڈ کرتا ہے؟ ڈز دا اسٹوڈنٹ میک آئی کانٹیکٹ، کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ دیتا ہے ڈیورنگ وربل ایکسچینجز، جب آپ وربلی بات کر رہے ہوں تو کیا وہ آئی کانٹیکٹ دیتا ہے؟ اف دا اسٹوڈنٹ از ٹو ایبل ٹو ڈو دیز، اگر یہ ساری چیزیں وہ کرنے کے قابل ہے، واٹ ڈسٹینس، تو پھر دیکھنا ہے کہ ڈسٹینس کتنا ہے، یعنی سوشل انٹریکشن چیک کرنا ہے کہ بچہ اپنے سبلنگس کے ساتھ، اپنے فیملیئر جو ایڈلٹس ہیں ان کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کو کن کو ریکگنائز کرتا ہے، ان کے فیشیل ایکسپریشن کو رسپانس دیتا ہے، یا پھر ڈیورنگ وربل ایکسچینج جو ہے وہ کیا ایکسچینج کرتا ہے، وربل ایکسپریشنز جو ہیں۔ تو اگر وہ ساری چیزیں کرتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈسٹنس کتنے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ پھر موومنٹ تھرو انوائرمنٹ، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا انوائرمنٹ میں وہ کیسی ہے۔ Observe the student as they move throughout their classroom and school environment. Note if the student avoid collisions with furniture and other landmarks and classmates and low lying objects. اب یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے کلاس روم میں وہ کس طرح سے چلتا، کیسے موبلٹی کیسی ہے، کس ماحول میں کس طرح سے چلتا ہے، فیملیئر اور انفیملیئر میں دیکھنا ہے، کیا وہ فرنیچر، اسٹیشنری آبجیکٹس اور لینڈ مارکس وغیرہ جو کلاس میں ہیں ان کے جو ساتھ اس کا کیا وہ کس طرح سے ان کو استعمال کرتا ہے، جو کلاس میٹس ہیں یا نیچے جو لو لائنگ آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ وہ کس طرح سے ٹکراتا تو نہیں ہے، گرتا پڑتا تو نہیں ہے، ان کو کس طرح سے وہاں سے موبلٹی کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موونگ آبجیکٹس کے اوائڈ تو نہیں کرتا، اور جو پیپل بیفور فزیکل کانٹیکٹ از میڈ، کہ فزیکل کانٹیکٹ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے یا موونگ آبجیکٹ سے تو نہیں اوائڈ کرتا۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ڈز دا اسٹوڈنٹ موو کوئکلی، کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئکلی موو کرتا ہے اور ایزیلی ٹو کامن ایریاز کی طرف کوئی ایزیلی موو کرتا ہے۔ بیہیویئر نارمیلٹیز کو بھی چیک کرنا ہے۔ Note any behavior abnormalities including lack or reduced eye contact, poor visual motor coordination. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بیہیویئر abnormalities جو ہیں ان کو بھی چیک کرنا ہے، lack of eye contact, poor visual motor coordination, covering or closing one eye for near tasks, tilting head to one side or near tasks, thrusting head forward to see distant objects, trying to brush away a blur, rubbing eye often or blinking often while reading or looking at books, frowning or squinting when looking at or trying to see near or distant objects. اب یہ بیہیویئر ابنارمیلٹیز ہیں، یہ بتائیں گی کہ اس کی ویژن میں کیا اب نارمل بیہیویئر وہ شو کر رہا ہے، مطلب یہ کہ کیا وہ جو ہے وہ سر کو ہلاتا ہے، ٹلٹ کرتا ہے، قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سر کو موو کرتا ہے، نیئر ٹاسک کو دیکھنے کے لیے ایک سائڈ پہ ٹلٹ کرتا ہے، ایک آنکھ کو بند کر لیتا ہے، آنکھوں کو رب کرتا ہے،
یا پھر کیا کرتا ہے کہ وہ آنکھوں کو بلنکنگ کرتا ہے پڑھتے ہوئے، کتابوں کو پڑھتے ہوئے، پھر فراؤننگ کرتا ہے، سر پہ تیوریاں ڈال لیتا ہے، یا پھر اسکوئنٹنگ کرتا ہے، ڈسٹنس آبجیکٹس کو ٹرائی کرنے کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے اسکوئنٹنگ کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس کی اب نارمیلٹیز ہیں. Slumbling over objects, bumps into things is awkward. یہ چیزوں کے اوپر سے تو گرتا پڑتا تو نہیں ہے، مطلب چیزیں اس کو نظر نہیں آتی، ٹکراتا ہے ان سے، اسٹیپس لینے میں ڈیفیکلٹی ہے، کربس اور سرفیس چینجز ہیں، ہولڈنگ بک، ٹوائے اور پکچر ٹو کلوز، چیزوں کو بہت کلوز کر کے پڑھتا ہے، یا پھر یہ کہ ٹو فار اوے ٹو ایگزامن، یا پھر بہت دور کر لیتا ہے، نیئر ٹاسک سے اوائڈ کرتا ہے، لوزنگ انٹرسٹ کوکلی اور بیکمز اریٹیبل، جو انٹرسٹ جو ہے اس کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور بہت اریٹیبل ہو جاتا ہے کلوز ورک سے. ڈیفیکلٹی کنسنٹریٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہے، پیئنگ اٹینشن ڈیفیکلٹی ہے، اور بہت زیادہ کام لیتا ہے، بہت زیادہ کام کرنے میں مشکل کرتا ہے کمپلیٹ ورک میں. سلو ایڈجسٹمنٹ ٹو لائٹننگ اور چینجز، اور جو لائٹننگ چینج ہو جائے تو پھر بہت سلو ایڈجسٹ کرتا ہے، تھنگس کو ٹچ کرتا ہے ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے. پرسیپشن آف اسٹیمولائی کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے. فار اسٹوڈنٹ دیٹ ہیو minimal response to visual stimuli, it is important to indicate what level of remaining visual abilities are present. Like, perception is the ability to react to presence of direct light source. Students who have light perception only will either be future tactile or braille readers or auditory learners. Light projection is the ability to orient in the direct of light. مطلب لائٹ پرسیپشن میں ہے کہ لائٹ کا پتہ چل جائے لائٹ ہے کہ نہیں. لائٹ پروجیکشن میں یہ ہے کہ لائٹ کدھر سے آ رہی ہے. شیڈو اینڈ فارم پرسیپشن میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی بھی فارم کا شیڈو جو ہے وہ کیا ہے، اور شیڈو کو آپ پہچان رہے ہو ڈفرینٹ. اینڈ ڈیٹیکشن آف موشن کا یہ ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہو. ایکسٹرنل آکولر اسٹیٹس میں یہ ہے کہ آئی کا جو ایکسٹرنل اپیئرنس ہے وہ کیسی ہے، ویژول امپیئرمنٹ کی اگر انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھی کوالٹی آف فنکشنل ویژن جو ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. اپیئرنس آف آئی کین پاسبل انڈیکیٹ دا پریزنس آف ویژول امپیئرمنٹ اینڈ کوالٹی آف فنکشنل ویژن. جو ایکسٹرنل ہوتی ہے نا اپیئرنس، اس سے پتہ چل جاتا ہے. ایکسٹرنل اسٹرکچر سچ ایز دا گلوب ہے، آئی لیڈ، پیوپل، آئرس، کارنیا شوڈ بی آبزروڈ بائی سیمیٹری، سائز، شیپ. مطلب یہ ساری چیزوں کا ایک سیمیٹری ہے، ایک شیپ ہے، ایک سائز ہے. آبزرویشن آف نسٹیگمس، اب یہ بھی کہ نسٹیگمس کی آبزرویشن دیکھیں. نسٹیگمس میں کیا ہوتا ہے، انوالنٹری موومنٹ آف دا آئی ہوتی ہے. دا پیپل سورس ٹو لائٹ، کہ جو سورس آف لائٹ ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے. بلنک ریفلیکس کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو پرسن ہے اس کی ویژول ایکٹیویٹی کتنی ہے، اور وہ اپنی ویژول ایکٹیویٹی کو پرسنل، وہ جو باقی ماندہ بصارت ہے اس کو کیسے فنکشنل کر رہا ہے، کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے. الائنمنٹ اور آکولر موٹیلٹی بھی چیک کی جاتی ہے عام طور پر. جس اسٹرابزمس ہے، مطلب دونوں آنکھوں کی الائنمنٹ جو ہے وہ پراپر ہے کہ نہیں ہے. اور آئی ہینڈ کوآرڈینیشن، سیفٹی اینڈ اسپورٹس. نوٹ اف دا اسٹوڈنٹ ہولڈز آبجیکٹس اپ ٹو ون آئی consistently, or does the student head position indicates a preferred eye, indicate which an eye is report. تو اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک آنکھ کو پریفر کر رہا ہے، یا پھر اس کی آئی جو آنکھوں کی الائنمنٹ ہے وہ ڈیویٹ تو نہیں کر رہی، خراب تو نہیں ہے، ایک آنکھ ڈیویٹ تو نہیں کر رہی، مسلز بیلنس ہے، مسل کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. 7 ٹائپس آف فنکشنل ویژن پرابلمز اینڈ دیئر سمٹمس ہیں. نمبر 1 پور کنورجنس ہے، کہ پور کنورجنس ہے کہ قریب کی چیزیں دیکھنے کے لیے جب کوئی بھی وین لوکنگ ایٹ این آبجیکٹ دا آئیز شوڈ ایمز ایٹ دا سیم پوائنٹ ان اسپیس. اف دا آئی کانٹ فوکس آن دا سیم اسپاٹ دین ڈبل اور اوور لیپنگ ویژن میں اکر. جب آنکھیں فوکس نہیں کر پاتی نا کسی چیز پر تو پھر وہ اوور لیپنگ آبجیکٹس ہو جاتے ہیں، ویژن میں اوور لیپنگ ویژن ہو جاتی ہے. دس کین اکر ود پیپل ہو ہیو بائنوکولر ویژن پرابلمس. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو بائنوکولر ویژن کے پرابلمس ہوتے ہیں، جیسے کنورجنس ہے، انسفیشنسی اور ایکسیس ہے.
ان کو स्ट्रैबिस्मस عام طور پر لوگوں کو ہوتا ہے. ٹپکل سمٹمز ہیں ڈبل ویژن, پور ڈیپتھ اور پرسیپشن. Poor laterality and directionality. Laterality is the ability to distinguish directions. یہ directions میں جو distinguish کرنا ہے such as right or left. People with poor laterality may also have trouble with shapes when they are in different orientations. ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. For example, child might confuse B, B and A and D or P or Q. یہ سارے جو شیپس ہیں نا ان میں وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر پاتا. ٹپکل سمٹمز ہیں جیسے ریورسز ہے, لیٹر ہیز پرابلمس ٹیلنگ رائٹ فرام لیفٹ. 3. پور فارم ڈسکریمنیشن ہے دس ایبلٹی ٹو پک اپ اے اسمال ڈفرینس بٹوین سملر لکنگ آبجیکٹس. ٹپکل سمٹمز ہے ریفرنگ ٹو سملر لکنگ ورڈس انکریکٹلی سچ ایز سبسٹیٹیوٹنگ وانٹ اور واٹ. Poor span of recognition, and this is best explained by considering how readers can process entire chunks of reading. Span of recognition جو ہے, sometimes struggling with poor span of recognition may have to focus on a single word or even letter at a time. It begins described as trying to read a sentence or paragraph while reading through a straw. مطلب اس میں ٹائم ٹیکنگ ہے بہت زیادہ, ایک ورڈ پہ بہت ٹائم لگا دینا. ٹپکل سمٹم یہ ہے کہ ہیز پرابلمس کمپریہینڈنگ میننگ بیکاز سو مچ ٹائم از اسپینڈ آن دا ایکٹ آف ریڈنگ. پور ویژولائزیشن ہے, ویژولائزیشن از دا ability to create mental images and is a key skill in spelling, composition and reading comprehension. Math. Person with poor visualization may have problems with concept of numbers, seeing a word spelling correctly in their mind. پور ویژولائزیشن ہے, اس کی ایگزامپلز یہ ہیں کہ عام طور پر میتھس کے چیلنجز ہیں, ڈیفیکلٹی اسپیلنگ ہے, پور ریڈنگ کمپریہنشن ہے. پور ٹریکنگ, اس میں یہ کہ ٹریک کرنا مشکل ہے. فوکسنگ آن موونگ آبجیکٹس از کالڈ pursuits and the ability to switch between two targets is called saccades. Both are examples of how your visual system tracks or objects. یہ شکریہ. یہاں تک ہمارا فنکشنل ویژن تھا. فنکشنل ویژن کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا. فنکشنل ویژن کیا ہے, جو ہماری ویژن جو جس سے ہم کام لے رہے ہیں, جس کو ہم جو ہماری قابل استعمال ویژن ہے تو وہ ہماری فنکشنل ویژن ہوتی ہے. اور پھر ہم کو کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے, اور ڈفرینٹ جو ہیں میگنیفائرز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اپنی ویژن کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ فنکشنل ویژن کو ڈائگنوز کرنے کے ہم نے طریقے پڑھے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو پرابلمز آتے ہیں فنکشنل ویژن میں وہ ہم نے پڑھے. اس سے ہماری بہت زیادہ ہیلپ ہمیں مل سکتی ہے کہ کلاس روم میں کوئی بھی بچہ جو ہے اس کی کتنی فنکشنل ویژن ہے, اور اگر ہے تو وہ اگر اس کو وہ کس طرح سے اس کو استعمال کر رہا ہے, کلاس روم میں کیسے بیہیو کر رہا ہے, اور وہ جو اس کا بیہیویئر جو ہے, اس کے جو رسپانسز ہیں, اس کی جو موبلٹی ہے, اس کا جو انٹریکشن ہے, وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ اپنی ویژن کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے, اور ہم نے اس کی فنکشنل ویژن کو کس طرح سے قابل یا ہم نے اس کی ویژن کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے تاکہ وہ ایک نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکے.